رسوله الکریم۔ حدیث پاک کے اندر ایک لفظ آتا ہے مسیح، قرآن مجید میں بھی آتا ہے مسیح، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو عیسیٰ ہے، لیکن اس کا لقب ہے، اس کے اندر ایک خوبی پڑی ہوئی تھی، اس خوبی کی وجہ سے اللہ نے اس کو مسیح کا نام دے دیا قرآن مجید میں۔ تو کسی عیب کی وجہ سے جو ملتا ہے یا کسی خوبی کی وجہ سے جو لفظ مل جاتا ہے اسے لقب کہتے ہیں، لقب، وہ نام نہیں ہوتا، لقب۔ عیسیٰ علیہ السلام میں ایک خوبی تھی، وہ خوبی یہ تھی کہ کسی اندھے آدمی کے سر کے آنکھوں کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر دیتا، مادرزاد اندھا، اس مسح کا فائدہ ہو جاتا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ دیکھو مسح نے بڑا فائدہ دے دیا۔ اچھا، اسی طرح کسی آدمی پر بیماری لگی ہوتی برس کی، ایسے ہاتھ پھیر دیتا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا، برس نام کی چیز ختم ہو جاتی۔ اور اسی طرح مردہ پرندہ بنا دیا جاتا ہاتھ سے، اور ہاتھ میں بنانے کے بعد اس کو ہاتھ سے پکڑ کے ایسا کر لیتے، وہ اڑنے لگ جاتا۔ اتنی بات ہے کہ خدا نے جو پرندہ بنایا ہے وہ تو وقت مقرر پہ مرتا ہے، وہ جو بنا دیتے تو جب تک آنکھوں کے سامنے ہوتا اڑتا، اس کے بعد وہ بھی جا کے ختم ہو جاتا، پورا پرندہ ہوتا ٹھیک ٹھاک۔ عیسیٰ نام ہے، لیکن اس کے اس ہاتھ کے یا ہاتھ کے ملنے سے یہ فائدہ ہو گیا تو مسیح نام رکھ دیا۔ ایک اس کے مقابلے میں مسیح اور آتا ہے، وہ مسیح دجال کو کہتے ہیں، دجال، اور دجال کا معنی ہے فراڈی۔ جب بھی آپ سنو نا دجال، اس کا معنی فراڈی ہے۔ اس دجال کا نام معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا کیا نام ہے، لالا جمدلی ہے، کیا نام ہے، کوئی پتہ نہیں، کتابوں میں اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے لیے اس کی اندرونی شرارت کی وجہ سے یا اندرونی برائی قباحت کی وجہ سے جو موجود ہے اس میں مسیح کا نام ملا ہے۔ یہ نام نہیں ہے اس کا، دجال بھی اس کا نام نہیں ہے، لیکن دجال ایسا ہے نا کہ اس کا ہر کام فراڈ ہے، کسی کام میں خیر خواہی، کسی کام میں اندر اور باہر ایک نہیں ہے، ہر کام میں اندر باہر سے جدا ہے۔ سبز باغ، دکھایا کچھ اور نکالا کچھ، یہ دجال ہے۔ اسی لیے دجال پوری زندگی میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو بتاتا ہو ویسے کرتا ہو، بتائے گا کچھ اور کرے گا کچھ۔ اس کو مسیح کا نام دیتے ہیں، وہ بھی مسیح ہے، لیکن وہاں ایک قباحت ہے اس میں پیدائشی، اسی وجہ سے اس کا نام مسیح ہے۔ اس کی یہ آنکھ ہے بالکل صاف ستھری، یہ ایسی، یہ خالی جگہ سوراخ بھی نہیں ہے، یہ ایسا اوپر نیچے کھال ہے، اور یہاں کچھ ابری ہوئی جگہ ہے چھوٹی سی، جیسے ناخن کی طرح ابری ہوئی جگہ ہے یہاں بائیں آنکھ میں۔ دائیں آنکھ اس کی نکلی ہوئی ہے باہر، ایسے ہمارے انسانوں کے اندر کی طرف ہے تو خوبصورت نظر آتی ہے، اس کی یہ آنکھ باہر کی طرف ہوگی تو خوبصورت کیا قباحت ہوگی، جیسے انگور کے گچھے سے دانا ایک باہر ہو جائے۔ اس مسا سے کہ یہ جگہ ملی ہوئی ہے نا، ملی ہوئی جگہ ہے مسا، اسی سے اس کا نام رکھا مسیح۔ اور دجال تو اس کے دل اور دماغ میں جو فراڈ ہے اس کی وجہ سے نام رکھا۔ بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی گزر گئے، فرعون انا ربکم الاعلی، لیکن وہ اس کی پائے کا نہیں ہے، دجال کی پائے کا نہیں ہے، وہ سب نیچے تھے۔ نمرود بھی تھا، فرعون، شداد بھی تھا، حامان بھی تھے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور اپنے کو خدا کہتے تھے، لیکن یہ اس کے پیمانے تک کوئی نہیں پہنچا۔ پوری کائنات میں روئے زمین پر پیدا ہونے سے اجاڑنے تک یہ واحد خطرناک فتنہ ہے۔
فرعون نے کہا میں خدا ہوں تو مصر میں خدا بنا ہوا تھا، مصر سے ہٹ کر باہر تو اس کی خدائی کسی نے نہیں مانی، نہ چلتا تھا، ایک علاقے میں خدا بن گیا تھا۔ نمرود تھا تو عراق میں خدا بنا ہے، یا عراق کے ساتھ ملحق جتنے لوگ ہیں، یہ پوری دنیا میں چکر کاٹے گا، سوائے مکہ مدینے کے ہر جگہ جائے گا اور ہر طرف یہ اوگرائی کرے گا لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے اوئے میں دجال ہوں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک آنکھ اس کی خراب ہے، ون بلب شاٹ، وہ، اور میں جھوٹا ہوں، نہیں نہیں نہیں، کبھی بھی نہیں کہے گا، بلکہ وہ اپنی ساری چیز کے اوپر پردہ ڈالے گا، ہر برائی کے اوپر اچھا پردہ ڈالے گا، ہر برائی پر اچھا پردہ ڈالے گا، ہر برائی پر اچھا پردہ ڈالے گا، کفر پر اسلام کا پردہ ڈالے گا، ایمان کا ڈالے گا۔ کسی فراڈ، اسی وجہ سے فراڈ ہی کہتے ہیں، اس فراڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جن کا ایمان پکا نہیں ہے، محنت نہیں کی، ہر وقت ہر برائی کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے اوپر اگر دجال آ جائے تو یہ پکے دجال کے ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے دجالوں میں پھنس گئے ہیں، تو بڑے دجال سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ چھوٹا دجال تو کچھ نہ کچھ اچھا برا بھی ہے، اور وہ تو خالص برا ہے اور پورا فراڈی ہے، اس کے فراڈ سے واقفیت بھی نہیں ہوگی۔ لوگ کہیں گے یہ فراڈی ہے، جو کہے گا یہ فراڈی ہے اس کو اس سے ضد آ جائے گی، چڑ، جیسے آج کل کسی کو مولویوں سے ضد ہے تو اب مولوی کہتا ہے یہ غلط بات ہے، کہتا ہے مولوی تیری بات میں مانتا نہیں، یہ ٹھیک ہے، ضد میں آ کر، اس وقت بھی ضد میں بہت سارے آ جائیں گے، تو جو جانیں گے اس کی مانی نہیں جائے گی، اور خود جان نہیں سکیں گے تو پھنس جائیں گے، اور اس کے اندر جو پھنس گیا ایسا نہیں کہ وقتی طور پہ جہنم میں چلا جائے گا، ابدی دوزخی ہے، وہ کافر بنے گا، وہ دجال کو خدا مانے گا، لوگ کہیں گے ہے تو یہ بھی کہے گا ہے، داڑھی والے بھی ہوں گے ضد میں آ کر، پگڑیوں والے بھی ہوں گے ضد میں آ کر، سنت کے مطابق داڑھی بھی ہوگی، پگڑی، ضد میں آ کر، جو اس کو جانے گا اس کی مانیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، اور جو اس کی جانیں گے نہیں خود جان نہیں سکیں گے، اور جو جان رہا ہے اس کے ساتھ دشمنی لگ گئی ہے، اور اس دشمنی کی وجہ سے کافر ہو رہا ہے۔ اور اس کو کہا جاتا ہے مسیح، میدان صاف ہے۔ حضور فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر پیغمبر نے دجال کے بارے میں نشاندہی کی ہے، جتنے کبرا ہے میں بھی کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے پہلے کسی پیغمبر نے ایک بات نہیں بتائی، وہ میں بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اس کی یہ دائیں آنکھ باہر کو ابری ہے اور یہ آنکھ بالکل صاف ہے، یہ نشانی میں بتاتا ہوں، ون بلب شارٹ ہے، کہ دو بلبوں میں سے ایک بلب کیا ہے؟ شارٹ۔ اور چیزوں کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ نشانیاں ملے، بس تم پھر اسے بچ کے رہو۔ اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، وہ کہے گا یہ دوزخ ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر جنت ہوگی، وہ کہے گا یہ جنت ہے۔ اب فراڈی ہے نا، پردہ یہاں دوزخ کا ڈالا ہے اور ادھر جنت کا ڈالا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حقیقت میں جیسے وہ کہے جنت ہے تم اسی میں جاؤ، جیسے وہ کیا کہے جنت تم اسی میں جاؤ، اس سے بچو، اس میں نہ جاؤ، اس سے بچو، اور جس کے بارے میں کہے وہی کر لو کہ یہ دوزخ ہے، اسی دوزخ میں کودو، وہ دوزخ اندر سے جنت ہے، اس نے باہر سے پردہ لگایا ہے، سبز باغ خراب کر دیا، اور جنت کے اوپر یہ کہا کہ یہ دوزخ ہے، اور دوزخ کے اوپر یہ کہا کہ یہ جنت ہے، تو تم اس کا الٹا کرو۔ یہ اس کے ہاتھ میں یہ چیز ہوگی، روٹی کا پہاڑ ساتھ دوڑے گا، لوگوں کو بھوک لگے گی، یہ کہے گا آؤ میرے پیچھے، تو جائیں گے لوگ اور کھائیں گے، یہ کھانے کے بعد پھر بھوکے ہو جائیں گے۔ ایمان والوں کے پاس تو اور کوئی چیز ہوگی نہیں، کیونکہ اقتصادیات اس کے قبضے میں ہیں سارے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بدماش ہے، تو اس کے پاس اقتصادیات ہیں، سب اس کے قبضے میں ہیں۔ واحد گورنمنٹ ہوگی دنیا میں، مقابل گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ مقابل ہو تو مومنوں کو کچھ ملے نہیں، وہی ہوگا۔
تو پھر یہ مومن کیسے گزارا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے مومنوں کے لیے ایک اور راستہ بتا دیے، تم ذکر کر لو، تسبیحات کرو، تم اللہ سے تعلق جوڑو، نمازیں پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کے ذریعے سے تمہاری روزی کا انتظام کریں گے، نہ تمہاری طاقت کم ہوگی اور نہ تمہیں بھوک لگے گی، بے غمی سے پھرو گے، پاخانہ بھی نہیں ہوگا، پیشاب بھی نہیں ہوگا، مزے کرو گے۔ ان کا پاخانہ بھی ہوگا، پیشاب بھی ہوگا، کھائیں گے بہت زیادہ اور سارا مردار کا کھائیں گے، بھوک بھی زیادہ لگے گی۔ پہلے دن میں 3 مرتبہ کھانے کی سروس ہے، اب 6 مرتبہ ہو جائے گی، لیکن رجیں گے نہیں، اور تمہاری سروس کھانے کی کم ہو گئی، ایک بھی نہ ملا، رج جاؤ گے۔ تو یہ ہم اندازہ لگا لیں کہ ہم 3 وقت کھانا سارے کھاتے ہیں، کوئی 2 وقت کا کھاتا ہے، لیکن جب مریض ہو جاتا ہے 15 دن تک نہیں کھاتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بھائی انسان کے ساتھ نفس تو پھر بھی مشینری تو چل رہی ہے، تو یہ کیوں نہیں کھا رہا اور اسے کیسے جی گیا ہے 15 دن تک؟ وہ اللہ تعالیٰ اندر سے اس کو صبر دے رہا ہے اور طاقت بھی دے رہا ہے، غیبی اللہ طاقت اور روزی دے رہا ہے، غیبی بیمار کو۔ پرانے زمانے میں ڈرپ شرپ تو نہیں تھے نا کہ ڈرپ کھلاؤ، آج یہ آ گئے ہیں۔ جب یہ ڈرپ کا زمانہ نہیں تھا، یہ مریض نہیں کھاتا تھا 12-15 دن تک، یہ کیسے رجتا تھا؟ جہاں الائی میں پاکستان میں اقتصادیات نہیں تھی اور سہولتیں نہیں تھی، وہاں یہ 15 دن کھائے بغیر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غیبی طاقت ساتھ دے رہی ہے۔ آج کل یہود ہیں، یہود کہتے ہیں دجال، جس کو دجال کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا ہے، وہ ہمارا راستہ آزاد کرے گا، وہ جب آئے گا۔ تو آج کل یہودی جہاں مجلس منعقد کرتے ہیں تو ایک آنکھ، یہ ان کی نشانی ہے۔ کسی مجلس منعقد کرنے میں ان کی نشانی، مجلس کے اندر جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، 500 ہوں، 600 ہوں، 1000 ہوں، میٹنگ ہو، مشورہ ہو ان کا، تو وہاں آنکھ نشانی ہوگی۔ بس جہاں آنکھ نشانی ہے سمجھو یہ یہود ہے۔ ایک تو جھنڈا یہود کا ہے، ایک آنکھ نشانی ہوگی، اور وہ پھر اپنی زبان میں لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں دجال جلدی آ جاؤ، دجال جلدی آ جاؤ، تیرا انتظار ہے، ہم مظلوم ہے، تاکہ تو میرا راستہ آزاد کر دے اور ہمیں نکالے۔ دجال ہوگا بھی یہودی، یہودی ہوگا۔ کائنات کا سب سے بڑا فراڈی یہی ہے، شیطان کے بعد یہ فراڈی ہے۔ شیطان گھس کر فراڈ کرواتا ہے لوگوں سے، لیکن کسی اتنا نہیں چھا جاتا جتنا وہاں چھا جائے گا اس کے اوپر سارے فراڈ۔ اب ایک آواز آئی ہے دنیا میں، وہ ہے خلافت مسیح، کہ مسیح کی خلافت قائم کرتے ہیں۔ ہمارے اکثر مسلمان سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں خلافت مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت، لہذا عیسائی محنت ہے یہ۔ نہیں 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 نہیں، یہودی محنت ہے۔ مسیح سے مراد وہ مسیح دجال ہے، مسیح ابن مریم نہیں ہے، اس کی خلافت کی محنت ہو رہی ہے۔ اور دنیا میں انہوں نے تنظیمیں بنائی۔ ایک تنظیم اس یہودی محنت کے لیے کہ دنیا میں چھا جائے اور دنیا میں عام ہو جائے، وہ جو بنائی ہے، یہ عمران خان اس کا رکن ہے۔ باقاعدہ اس کا رکن ہے، جو محنت کر رہے ہیں، راستہ ہموار کر رہے ہیں، یہ اس کا رکن ہے، اور اس پر شہادت تو اس کے اپنے لوگ دیں گے جو واقف ہیں۔ فارمیشن اس طرح کی تنظیم ہے، یہ اس کا باقاعدہ رکن ہے۔ ایشیا میں اس کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ راستہ ہموار کر دے، یہاں پر دجال کا راستہ ہموار ہو جائے، یہ پلان کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ ہمارے مولوی صاحبان تو 20 سال سے کہہ رہے تھے، لیکن جن کے دلوں میں دماغ میں خارش تھی وہ تو مان نہیں رہے تھے۔ تو آتے ہی بہت سارے مشیر، وزیر وغیرہ یہ قادیانی بنانا شروع کر دیا، جبکہ پاکستان میں وہ اقلیت ہیں، باہر بھاگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کلیدی عہدہ ان کو نہیں دیا جا سکتا، یہ دے چکے بدماشی کی وجہ سے۔ اب بھی کسی ضابطے کی وجہ سے ہوئی بدماشی ہے، جرائم کا سنٹر ہے اور پھر بھی بدماشی کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟
تو پیچھے ساری دنیا کی گورنمنٹ ہے، نمائندہ جس کا ہے اس کی وجہ سے ہاتھ ڈالنا مشکل ہو گیا۔ یہ خلافت مسیح کا محنتی ہے، تو پھر یہ محمدی تو نہ ہوا، محمدی تو نہ ہوا۔ خلافت مسیح کو لانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، راستہ ہموار کرتے ہیں۔ محمدی ہونا تو فراڈ کے لیے کہہ رہا ہے، اصل میں تو یہ اس کا نمائندہ ہے جس کی ہر سے تنظیم کے اندر یہ اس کا رکن ہے، تنظیم کا باقاعدہ 12 آدمی تنظیم کے رکن ہے، 12واں یہ ہے۔ اور ابھی تو محنت کا رخ ایک اور آ رہا ہے، وہ یہ یہودی آگے بڑھ کر نصرانیوں پر بھی محنت کر رہے ہیں کہ نصرانیوں کو ماتحت کر دیں اور نصرانیوں کے ساتھ لڑیں۔ اور وہ پرانا ہٹلر اور چرچل کا جو پرانا مسئلہ تھا اور اس میں مار کھا گئے تھے اور ہولوکاسٹ کے اندر یہ سارا کچھ ہو گیا تھا، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے ابھی یہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں نصرانیوں کے خلاف۔ تو کچھ وقت آ جائے گا نصرانی بھی جدا ہو جائیں گے، ان کی سرپرستی کر رہے تھے بدماشوں کی، اب تو وہ بھی پریشان ہوں گے۔ صورتحال اس طرف جا رہی ہے۔ وہ دجال کی آمد کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، تو ساتھ دیں گے تو یقیناً اس میں پھنس جائیں گے۔ پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، یہ خیالی بات نہیں ہے۔ حکیم سعید نے کئی عرصہ پہلے تحقیق کر کے بتایا تھا، کتاب لکھی تھی، اسی پاداش میں اس کو مارا گیا، پھر شہید کر دیا گیا۔ بعض لوگ ظاہر میں تو داڑھی والے نہیں ہوتے لیکن اندر میں بڑا پکا مذہبی ہوتا ہے، قدسی قوت ان کے ساتھ ہوتی ہے، خدائی تائید ساتھ ہوتی ہے۔ حکیم سعید بڑا اچھا آدمی تھا، پکا مسلمان آدمی تھا۔ ذرا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے بھائی، مسیح کی بات آ گئی، خلافت مسیح کی بات آ گئی، اس کے لیے راستہ ہموار کرنے کی بات آ گئی، پھر یہ تو معمولی موضوع نہیں ہے، اس میں ذرا تھوڑا آگے اور چلو۔ آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے دشمن کی 2 نشانیاں ہیں، وہ اگلے جمعے میں آ جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو کتابوں میں تھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں مسئلے کی حیثیت سے۔ اللہ بچائے ہماری نسلوں کو، ہمیں سب کو بچائے۔